روشی کی ضد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہی ہے کہ شاید طلحہ سبیکہ کو پسند کرتا تھا، اور اگر سبیکہ خود نہ ہٹتی تو وہ اس سے شادی کر لیتا۔ حالانکہ طلحہ نے کئی بار روشی کو یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی محبت صرف روشی کے لیے ہے، لیکن روشی کسی طور ماننے کو تیار نہیں۔ عابد صاحب بھی روشی کو سمجھا چکے ہیں کہ طلحہ ہمیشہ اسی سے محبت کرتا تھا، لیکن روشی کے دل میں موجود شکوک اتنی آسانی سے ختم ہونے والے نہیں، یہاں تک کہ وہ طلحہ کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے محیط کے کمرے میں جا کر سونے کو ترجیح دیتی ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک طلحہ کو دل سے قبول نہیں کر رہی۔ طلحہ جو اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، ایک بار پھر روشی کے سامنے اپنی سچائی پیش کرے گا۔ وہ روشی سے براہ راست سوال کرے گا کہ کیا وہ اس کی محبت اور خلوص کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتی، لیکن روشی کے لہجے میں ضد اور غرور ہوگا، اور وہ بے نیازی سے کہہ دے گی کہ ہاں، میں کچھ نہیں سمجھتی۔ یہ سب دیکھ کر طلحہ روشی کو اس ریسٹورنٹ لے کر جائے گا جہاں ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہاں بیٹھ کر روشی بے اختیار طلحہ کو ہی دیکھتی رہے گی۔ طلحہ اسے بتائے گا کہ جس دن سبیکہ نے اس کے ساتھ منگنی توڑی تھی، تم بھی یہی موجود تھی۔ وہ سوال کرے گا، کیا تمہیں نہیں لگا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا؟ شاید قسمت ہمیں ملوانا چاہتی تھی، ورنہ اس بھیڑ میں ہزاروں لوگ تھے، لیکن کسی نے بھی ہمیں نہیں دیکھا سوائے تمہارے۔ یہ لمحہ نہایت جذباتی ہوگا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ روشی اب بھی طلحہ کی محبت کو قبول کرنے میں ہچکچا رہی ہے۔ کیا روشی کبھی طلحہ کے جذبات کو سمجھے گی؟ کیا اس کی ضد اور شک کی دیوار گر سکے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ شکریہ۔